بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ادھر میرے پاس دیکھو جی، بار آواز آ رہی ہے جی؟ ادھر ذرا باہر جا کے عدیل آپ ذرا ان کے ساتھ باہر جائیں اور چیک کر کے لیں، ذرا ظہیر نو سدو ذرا جا۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ با آواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آیہ ولایت سورہ مائدہ میں نازل کر دی ہے، اور اس آیت میں نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان تینوں کی ولایت ایک ہے۔ آپ توجہ میری جانب رکھیں، اگر آپ ساؤنڈ ٹھیک کروا سکتے ہیں تو ادھر دیکھیں، ورنہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجلس میں آنے کی زحمت وہی بندہ کیا کرے جس نے ممبر کی طرف دیکھنا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے جن کی ولایت ایک ہے، جن کا اختیار ایک ہے، جن کی قدرت ایک ہے، جن کی مشیت ایک ہے، جن کا ارادہ ایک ہے۔ ان تینوں ولیوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کرو گے تو پھر باقی دونوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ آیت جب آئی تو اس کا شان نزول یہ تھا کہ 4 یہودی مسلمان ہوئے، جیسا کہ کل میں نے بتایا۔ رسول نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بتایا کہ دیکھو وہ میرا وصی ہے، وہ میرا وزیر ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ 2 منٹ کی تمہید ہے، تم سن لو گے تو تمہیں باقی کی مجلس سمجھ آ جائے گی۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا اور یہ آیت نازل ہو چکی تو اس کے بعد مدینے میں کچھ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم علی کے اختیار کا انکار کریں۔ انہوں نے کہا کرنا ہے انکار، مگر کرو گے کیسے؟ آیہ ولایت میں جو 3 ولایتیں ہیں، 3 ولی ہیں، ان کی ولایت ایک جیسی ہے، وہ اکٹھی ہے۔ اگر ایک کا بھی انکار کرو گے تو باقی دونوں کا انکار کرنا پڑے گا، چونکہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تم تیسرے ولی کو نہ مانو گے، نہ رسول کو ماننے کا فائدہ ہوگا، نہ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ کرنا ہے تو کرے کیا؟ انہوں نے ایک طریقہ نکالا، انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم علی کو ولی تو مان لیتے ہیں لیکن علی کی ولایت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم علی ولی اللہ تو مان لیں گے مگر علی کے اختیار کو نہیں مانیں گے۔ جو بچے بیٹھے ان کے لیے میں آسان لفظوں میں کہوں، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم علی کو پہچان تو لیں گے
لیکن پھر بھی علی کا انکار کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے جملہ کہا تھا اور کیا کہنے اللہ اور علی کے تعلق کے، فوراً سورہ نحل کی آیت نمبر 83 نازل کر کے اللہ نے کہا اے میرا حبیب یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ میری نعمت کو پہچان رہے ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لینا بھائی جسے سمجھ آئی یہ بات، یہ میری نعمت کو پہچان تو رہے ہیں لیکن پھر بھی میری نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ چونکہ آج کے مسلمانوں کی نہیں، 1400 سال سے ان کی عادت ہے، ان کو دین چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو شریعت چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو نماز چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو روزہ چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو حج چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو زکوٰۃ چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو شریعت چاہیے تو علی کے بغیر، ان کو احکام دین چاہیے تو علی کے بغیر۔ لیکن یاد رکھو رسول اکرم فرما رہے تھے کہ تم دین کے اندر اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہو اور پھر تمہاری کمر بھی جھک جائے، بے شک تم 24 گھنٹے کا روزہ رکھو اور فاقوں کے ساتھ تمہارا پیٹ کمر کے ساتھ چپک جائے، پھر تم اللہ کے گھر کا اتنا طواف کرو کہ حج کرتے کرتے صفا و مروہ کے درمیان ناحق قتل کر دیے جاؤ، بھلے مقام ابراہیم پر سجدے کرو یا پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے عمل کے برابر عمل بھی لے آؤ، اگر دل میں علی سے اتنا سا بھی بغض ہے تو سیدھے جہنم کے اندر جاؤ۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہے۔ اگر دل میں مل کے یا اگر دل میں اتنا سا بھی بغض علی ہے تو تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے، چونکہ ان کو دین چاہیے علی کے بغیر، لیکن نبی فرما رہے تھے پورے کا پورا دین علی ہے، ان کو ایمان چاہیے علی کے بغیر، نبی نے کہا کہ کل ایمان علی ہے۔ بھائی یاد رکھنا بے حب علی ہر عبادت فضول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، عشق علی سے جو بھی دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہے۔ تو علی کے بغیر جو ان کو دین چاہیے تھا اس کا رستہ آیا ولایت نے بند کر دیا، کیونکہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ اچھا ملک صاحب پھر انہوں نے ایک اور طریقہ استعمال کیا کہ چلو اگر انگوٹھی آیت رکوع میں دینے پر آیت آتی ہے تو کیوں نہ ہم میں سے کوئی سیانہ بندہ بیٹھ جائے اور وہ روز 40 دن تک حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، آیتیں آئیں گی، پھر تمہارے پاس آپشن آ جائے گی علی کو ولی ماننا ہے یا کسی اور کو ولی ماننا ہے۔ لیکن سیانے بندوں کی سیانت چونکہ ہر جگہ بھی کام آتی نہیں، ان میں سے ایک جو سب سے معتبر تھا انہوں نے اسے مسجد میں کھڑا کیا، مدینے کے بازار سے 40 جعلی انگوٹھیاں خرید کر یہ روز فقیروں کو خود بلا کے نماز میں اشارہ کر کے کہتے تھے آ جاؤ انگوٹھی زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ جب 40 دن گزر گئے، 41ویں دن یہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی آیت آئی؟ رسول نے فرمایا آیتیں تو محمد پر روز بہت سی آتی ہیں، تم کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہے، کہاں وہ بھی علی کے لیے آ گئی؟ کہا میرے لیے کوئی آیت نہیں آئی، میں نے 40 دن حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دی ہیں۔ رسول نے فرمایا حیا کرو، نماز میں حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آیت تو نہیں آئی تیری نمازیں بھی ضائع ہو گئی۔ مل کے سارے یا آیت تو نہیں آئی لیکن تیری نمازیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اب مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب نماز میں حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر جب میرے مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی،
ہر فرقے کے مولوی سے پوچھو علی کی نماز ہوئی کہ نہیں، سب کہیں گے ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ اللہ کو آیت بھیجنا پڑی۔ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نماز کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ مصلی پہ آتے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں سمجھا سکے نماز پڑھنی کیسے ہے۔ نماز کو علی کی ضرورت ہے، علی کو نماز کی ضرورت نہیں۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، علی نماز کی معراج۔ آپ صدا سلامت رہے۔ نماز مومن کی معراج اور امیر المومنین نماز کی معراج۔ کہتے ہیں جی علی کے آنے سے نماز باطل نہیں ہو جاتی۔ جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ بندہ میری طرف دیکھے، دوسرا بندہ نہ بھی دیکھے تو محمد علی ورق کو 1 انچ بھی فرق پڑتا ہی نہیں۔ کہ علی کے آنے سے نماز باطل ہو جاتی۔ میں نے کہا سید مہدی بحر العلوم کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، درجنوں مرتبہ جسے امام زمانہ نے اپنی زیارت کا شرف بخشا، اس علامہ کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم۔ یہ سامرہ میں 11ویں امام کے حرم میں پیش نماز تھے۔ وہاں نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک دوسری رکعت کے بعد یہ بیٹھے رہے اور اٹھے نہیں۔ جب نہیں اٹھے تو لوگوں کے دل میں شک آیا کہیں بحر العلوم نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے پردہ تو نہیں کر گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پھر تیسری اور چوتھی رکعت کی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کر کے گھر گئے، شاگردوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھیں کہ آپ نے اتنا لمبا وقفہ کیوں دیا ہے دوسری رکعت کے بعد؟ جو بندہ اس طرح 7 محرم کو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے نا مجلس عزا میں، اگر اس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا تو پھر وہ جانے اور علی جانے۔ مہدی بحر العلوم نے کہا یاد رکھو، جب میں دوسری رکعت کا تشہد پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا امام زمانہ اپنے بابا کی زری میں داخل ہو رہے تھے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھا لینا، خیرات مانگ لینا۔ امام زمانہ اپنے بابا کی زری میں داخل ہو رہے تھے۔ جب تک امام زری پہ سلام کرتے رہے میں امام کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے نماز کو معطل رکھا، میں نے نماز کو موقف رکھا، میں نے نماز کو روک کے رکھا۔ میں امام زمانہ کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ اپنے بابا کی زری کی زیارت کرتے رہے۔ جب میرے مولا زیارت کر کے زری سے نکلے پھر میں نے باقی کی نماز کو مکمل کیا۔ اور امام زمانہ کا چہرہ آنے سے بحر العلوم کی باطل نہیں ہوتی، علی کا نام آنے سے تیری باطل ہو جاتی ہے۔ مل کے سارے علی کے آنے سے تیری باطل ہو جاتی۔ یاد رکھنا یہ وہ ولی ہے جو آیا ہے ولایت میں 3 نمبر پر ہے، اور اسی آیت کے تحت تو تمہارا کلمہ بنا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کہاں سے آیا، تو آیا ولایت پڑھ لیتے، ہم سے پوچھنا ہی نہ پڑتا۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ایسا ولی ہے کہ جسے اللہ اور رسول نے اپنے اختیارات بھی دیے۔ میں جملہ کائنات کی قیمت کا کہنے لگا ہوں، اگر سمجھو، اور اتنے اختیارات دیے ہیں اس تیسرے ولی کو اللہ اور رسول نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کمال کا تقاضا یہ ہے، وہ تمہیں نظر آ نہیں سکتا۔ رسول رحمت عالم ہے، وہ اپنے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے کئی کام خود نہیں کرتا بلکہ علی سے کہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تمہیں مثال دیتا چلوں، اللہ کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تلوار لے کے جنگ کرنے نہیں آ سکتا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ جو پہلے 2 ولی ہیں، ایک تلوار لے کے زمین پر آ نہیں سکتا، دوسرا رحمت کی وجہ سے تلوار اٹھا نہیں سکتا۔ تو پھر ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہم ذوالفقار اس کے ہاتھ میں دیں جو اللہ کی جگہ بھی لڑے، جو رسول کی جگہ بھی لڑے۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، جو بندہ سو رہا ہے اس سے میری بات نہیں ہے بھائی۔
ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ جانے بندوں کے چہروں پہ پریشانی کیوں آ جاتی ہے مجھے نہیں پتا، ان دونوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ذوالفقار اس کے قبضہ قدرت میں دی جائے جو ایک ہی وقت میں اللہ کی طرف سے بھی لڑے، جو ایک ہی وقت میں رسول کی طرف سے بھی لڑے۔ بس فیصلہ ہو گیا کہ اب رسول اور اللہ کی طرف سے مل کر تینوں ولیوں کی اکیلے نمائندگی کرتے ہوئے علی ذوالفقار لے کر میدان میں جنگ کریں گے۔ جانتے ہو ذوالفقار کیسے آئی تھی؟ ذوالفقار خالی نہیں آئی تھی بلکہ 2 قصیدے ساتھ لے کر آئی تھی۔ جانتے ہو ذوالفقار کون سی تلوار ہے جو ایک ولی کے حکم پر ایک ولی نے ایک ولی کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا آج کے بعد اللہ کی طرف سے بھی تو لڑے گا، رسول کی طرف سے بھی تو لڑے گا، اور یا علی تو اپنی جگہ تو پھر خود ہے ہی۔ کہا اچھا ذوالفقار کیسے آئی تھی؟ ملک صاحب 2 قصیدے ذوالفقار لے کے آئی تھی، ایک جبریل کی زبان سے آیا، ایک اللہ کی زبان سے آیا۔ جو جبریل کی زبان سے آیا تھا تم جانتے ہو، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، اور جو قصیدہ رحمان نے خود پڑھا ہے وہ سورہ حدید میں ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا ہے جس سے بڑی سخت جنگ ہوگی لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب جس نے 5ویں جماعت تک بھی پڑھا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے میری طرف دیکھے گا۔ 5ویں کی معاشرتی علوم میں لکھا ہے کہ معدنیات وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، جن میں سلفر بھی ہوتا ہے، جن میں یورینیم بھی ہوتی ہے، جن میں کاپر بھی ہوتا ہے، جس میں لوہا بھی ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ تو جب لوہا زمین سے نکلتا ہے، یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آ رہا ہے؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جو بندے سوئی رہے ہیں پیچھے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، آسمان سے وہ لوہا نازل ہوا ہے جس سے بڑی سخت جنگ ہوگی۔ مفسرین نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا اس سے مراد ہے علی کی ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور نازل کہاں ہوئی؟ احد کے میدان میں۔ توجہ کرنا بھائی، کب نازل ہوئی؟ جب رسول نے احد کے ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور کہا جب تک محمد جنگ کر رہا ہے، اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے جب تک میں جنگ کر رہا ہوں تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں حکم دوں گا نہیں۔ مصطفیٰ نے جنگ کی، ابو سفیان کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ یہاں ٹیلے پہ بیٹھے 50 تیر اندازوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی ہے، چلو مال غنیمت جا کے لوٹتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلا چھوڑا، میدان میں مال غنیمت لوٹنے آ گئے۔ لو فکر سمجھ جاؤ کہ تو ہو سکتا ہے فضائل اسی پہ مکمل ہو جائے۔ وہ ٹیلے سے نیچے آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اب بھی لوگ شیعوں سے پوچھتے ہیں رسول کے جانے کے بعد بندے دین سے پھرے کہ نہیں پھرے؟ جو محمد کی زندگی میں 2 گھنٹے تیر کمان لے کر پہاڑی پہ نہیں بیٹھ سکے، وہ اگر غدیر کا اعلان بھول جائیں تو پھر گلا کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، مل کے بولو سارے، حیدری۔ اچھا وہ مال غنیمت لوٹنے لگے، پیچھے سے خالد بن ولید کے لشکر نے حملہ کیا تو اب جو مسلمان جنگ جیت رہے تھے وہ شکست میں بدلنے لگی۔ اب جو شکست میں بدلنے لگی تو ابو سفیان نے ہاتھوں پہ بتوں کی مورتیاں اٹھائیں اور کہتا ہے لات زندہ باد، منات زندہ باد، جو بندہ حیران ہو گئے۔ پھر مورتیوں کو نیچے رکھ کے کہتا ہے ماتا محمد، نعوذ باللہ محمد مارے گئے۔ جب اس نے 3 دفعہ کہا نا ماتا محمد، ابو طالب کے بیٹے نے ذوالفقار کے قبضے میں کلائی دی، ایک ہاتھ پہ محمد کو اٹھا کے کہا ماتا محمد نہیں، حاذا محمد۔ ہاتھ اٹھا لینا جس کے ہاتھوں کو زنگ نہیں لگ گیا۔ حاذا محمد، حاذا محمد، محمد یہ ہے، محمد زندہ ہے۔ علی کی زندگی میں مصطفیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر دکھاؤ تو صحیح۔ یا علی نے محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا
ادھر اللہ کی آواز آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرے محمد آج علی تجھے ہاتھوں پہ اٹھا رہا ہے، کل غدیر کے میدان میں تو علی کا بازو بلند کر۔ یا علی، وہ جس کا بازو نبی نے بلند کر کر کے دکھایا تھا، اس کی بیٹیوں کے ہاتھ شام کے بازار میں گردن کے پیچھے بندھے تھے، رو رو کے مسلمانوں سے کہتی تھی ہے کوئی میرے نانا کا امتی جو مجھے چادر دے۔ جس مصائب کا حکم ہے وہ مصائب بڑا سخت ہے، اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی مصائب نہیں سنا جاتا۔ کوشش کیا کر تیری آنکھوں میں نمی اتر آئے، چونکہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جو تیری آنکھوں کی نمی ہے نا وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ حسین کے زخموں کا مرہم۔ ایک بندہ بڑا روتا تھا آقا حسین کو یاد کر کے، ہر مجلس میں بڑا گریہ کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے وہ مقدس رومال ہے جس میں حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ ایک دفعہ یہ رات کو گریہ کر کے سو گیا، آقا حسین اس کے خواب میں آ گئے کہ سب سے پہلے تیرے شکریہ تو نے غریب کے زخموں کا مرہم بھیجا، دوسری بات یہ ہے تیرے رونے سے میرے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے، لیکن دو زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ کہا کہ حسین وہ کون سے زخم ہیں؟ کہ ایک اکبر کی شہادت کا زخم، ایک زینب کی چادر کا زخم۔ اللہ مان جزاک اللہ، بین کر کے رو سارے کو ہائے بی بی عالیہ تیرے پردے کا بڑا ارمان۔ عزیزانو بات یہ نہیں کہ یہ محرم ہے تو اس میں یہ شہادت پڑھو یا وہ شہادت پڑھو، غریبوں کی کہانی ہے، 1400 سال سے وہی ہے، جو باتیں پڑھو گے وہی۔ مجلس سے کہ بانی نے حکم دیا ہے کہ معظمہ کی کچھ مصائب سنائیں، جس کا ہاتھ نبی نے بلند کر کے کہا تھا نا من کنت مولا، اسی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جا کے کہتی تھی تمہیں یاد نہیں میرا بابا اسے مولا بنا کے گیا ہے، مجھے حق دیتے ہو نہیں دیتے اس کی ولایت کو تو مان لو۔ بس علی کی ولایت کے بغض میں مسلمان لکڑیاں لے کر اس دروازے پہ آ گئے جہاں رسول دن میں 5 مرتبہ کھڑا ہو کے کہتا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس ایسی مودت فی القربہ ادا کی، مسلمانوں نے لکڑیاں رکھ کے دروازے کو آگ لگانی شروع کی۔ لیسلی ہیزلٹن ہے، انگریز عورت ہے، شیعہ سنی کتاب سے نہیں پڑھتا، یہ لکھتی ہے جب سیدہ کا دروازہ جل رہا تھا تو 500 مسلمان مدینے میں سیدہ کے دروازے پر خوشی کی وجہ سے ناچ رہے تھے کہ اب کون سا محمد ہے جو تجھے بچانے آ جائے گا۔ کہ ایک بندے نے آگے بڑھ کر دروازے کو اتنی زور کی ٹانگ ماری کہ دروازے کے پیچھے پتھر کی دیوار کا پردہ تھا، رسول کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان تڑپ کے کہہ رہی تھی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن گود میں شہید۔ اللہ مان ماتم کرو بھائی، سارے ماتم کرو۔ میں اگلا جملہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا پڑھنے لگا ہوں اور بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں۔ توجہ بھائی، جب سیدہ نے رو کر کہا نا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی فضہ دوڑ کے آئی، دروازہ اٹھانے لگی۔ کہ فضہ دروازہ اٹھانے سے پہلے بتا میرا علی کہاں ہے؟ کہ مدینے کے منافق علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کے بازاروں میں پھرا رہے ہیں۔ زینب منتیں کر کے کہہ رہی ہے یہ رسی تو میرے گلے میں آنی تھی، میرے بابا کے گلے میں کیسے آ گئی؟ عزاداروں بی بی کے اوپر سے دروازہ اٹھا، سارا درد بھول گیا۔
गया हुसैन की माँ को। जब देखा कि सामने मौला हुसैन रो रहे हैं, ये रो के सैयदा फरमाती हुसैन हर कोई रोया करे मगर तू ना रोया कर। कहा क्यों मम्मा, तेरा दर्द इतना ज्यादा है? कहा हुसैन तुझे पूरी जिंदगी बड़ा रोना है। हुसैन कभी हसन के जिगर के टुकड़ों पे रोना है, कभी आलिया की चादर को रोना है, कभी 71 जनाजों पे रोना है, कभी अकबर के जिगर पे रोना है, कभी असगर के तीर पे रोना है, मातम कर लेना। कभी गाजी के बाजुओं पे रोना है, कभी सज्जाद के लहू वाले आंसुओं पे रोना है। कहा अम्मा तेरा जख्मी पहलू है। कहा मेरा सिर्फ पहलू जख्मी है, तेरे जिस्म पर 3600 जख्म होंगे। माँ एक एक जख्म को करबला में गिनते गिनते थक जाएगी। कहा अम्मा तेरा दरवाजा जला है। कहा कल शाम गरीबा में तेरा पूरा घर जल जाएगा। कहा अम्मा मेरे बाबा के गले में रस्सी है। कहा कल तेरी फिजा से 4 साल की सकीना तक 64 बीबियां होंगी, एक रस्सी होगी। शाम के बाजार में तेरी ज़ैनब ऐसे चलेगी जैसे हुसैन तू अकबर की लाश